بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ سپریم کورٹ میں اصلاحات کے نام کے اوپر یا ان کے جو پروسیجرز ہیں سپریم کورٹ کے، جس طریقے سے کیسز فکس کیے جاتے ہیں ان کو، اور سو موٹو کے ایکشن جو ہے اس کے اوپر جس طریقے سے جو طریقہ کار آج تک رائج رہا، جو کنٹروورشل ہے بہت، اس کو ریفارم کرنے کے نام کے اوپر قومی اسمبلی نے آج ایک بل پاس کیا، اور جو ظاہر ہے سینٹ میں جائے گا، سینٹ سے پاس ہونے کے بعد وہ قانون بن جائے گا، مطلب ہے کہ پریزیڈنٹ اس کو دستخط کریں گے۔ نام تو اس کا ظاہر ہے یہ سارا کچھ جو سارا پروسیس ہوا، یہ سپریم کورٹ کے حوالے سے جوڈیشل ریفارمز کے نام کے اوپر یہ بات ہوئی، لیکن میرا خیال ہے کہ اس کا جو بہت ایک امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے جس کے وجہ سے میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر اب زیادہ بحث ہوگی، وہ یہ ہے کہ اس میں میاں نواز شریف صاحب کو ریلیف مل گیا، اور اسی طریقے سے دوسرے بھی کچھ اور لوگ بھی ہیں ان کو بھی یہ ریلیف ملا، جہانگیر ترین صاحب ہیں۔ لیکن جو اصل جو اس میں جو فائدہ فوری طور کے اوپر ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کے لیے ہے۔ وہ کس طرح سے ہے وہ میں آپ کو مطلب ہے اس کی تفصیل بتاؤں گا۔ اور اس میں یہ بات بھی سامنے آئی جب یہ بل کے اوپر ڈسکشن ہو رہی تھی نیشنل اسمبلی میں، تو اس وقت بلاول بھٹو اٹھے اور ان کی کچھ ریزرویشنز تھی۔ انہوں نے کہا کہ اس اسپیکٹ کو، وہ والا اسپیکٹ جو کہ نواز شریف کو کے ریلیف والا جو اسپیکٹ تھا، کہ جی اس کو بعد میں ہم کر لیں گے، ابھی صرف اس چیز کو جو پیور سپریم کورٹ کے اختیارات کے بارے میں ہے، جو بلکہ چیف جسٹس کے جو اختیارات کے بارے میں سو موٹو کا ایکشن لینا، اور پھر اسی لحاظ سے بینچز بنانا، اور اس کے حوالے سے جو ان کے اختیارات ہیں ان کے حوالے سے جو قانون سازی کی جا رہی ہے، ان کا یہ خیال تھا کہ اس تک ہمیں محدود رہنا چاہیے۔ لیکن وہاں پہ جو ڈسکشن ہوئی اور پی ایم ایل این کی طرف سے زیادہ جو باتیں کی گئیں، اور جو تو وہاں پہ یہی ظاہر امینڈمنٹ اسی طریقے سے ہوئی کہ جو محسن داوڑ صاحب نے ایک امینڈمنٹ موو کی، اس امینڈمنٹ کے نتیجے میں میاں نواز شریف صاحب کو یہ ریلیف مل گیا کہ جو ان کی کنوکشن ہوئی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، جس کی بنیاد کے اوپر ان کو فار لائف ڈسکوالیفائی کر دیا گیا تھا، اب ان کو مطلب اس قانون سازی کے ساتھ ان کو اپیل کا موقع مل جائے گا۔ 1 مہینے کے اندر وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اپیل دائر کر سکتے ہیں، اور پھر اس کی بنیاد کے اوپر ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ جی وہ جو ان کی ڈسکوالیفیکیشن ہے فور لائف وہ انڈو ہو جائے گی۔ اور وہ جو جو بات کر رہی تھی پی ایم ایل این کافی کہ جی ایون پلینگ فیلڈ جو ایون پلینگ گراؤنڈ کی جو بات کر رہی تھی، اور اسی طریقے سے جی کہ ترازو کے دونوں پلڑے جو ہیں وہ برابر ہونے چاہیے، تو اس حوالے سے یہ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، سیاسی ڈیولپمنٹ امپورٹنٹ ہے۔ لیکن اس کے اوپر ظاہر ہے کنٹروورسی ہوگی، بیکاز بہت سے لوگوں نے مطلب ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت سے لوگ اس فیور میں ہیں کہ واقعی یہ جو ریفارمز ہیں جو چیف جسٹس کے اختیارات کے بارے میں، ان کو مطلب ہے کہ ریگولرائز کرنا چاہیے، اس کے لیے پروسیجرز بنائے جانے چاہیے، انسٹیٹیوشنلائز کیا جانا چاہیے ان کے اختیارات کو، بجائے اس کے کہ ایک شخص یعنی کہ چیف جسٹس آف پاکستان سارے اختیارات استعمال کرے، تو وہ جو ہے، اور اس سے ناانصافی ہوتی ہے، اس سے لوگوں کے ظاہر ہے، اور پھر عدلیہ کے اندر جس قسم کی آوازیں اٹھی، اور 2 دن پہلے جس طرح آپ نے دیکھا کہ 2 ججز کا ایک جو ڈائسینٹنگ نوٹ تھا وہ بہت ہی سخت قسم کا تھا چیف جسٹس کے اختیارات کے بارے میں، انہوں نے کہا کہ 1 مین شو نہیں چل سکتا۔ سو اسی لائن میں جو لیجسلیشن ہو رہی تھی، تو اب یہ ہے کہ بہت سے جو لوگ ہیں جو کہ اس لیجسلیشن کے حق میں تھے، تو یہ جو اس کا ایک پولیٹیکل اینگل آ گیا، اور پولیٹیکل اینگل یہ نواز شریف صاحب کے متعلق مطلب ہے کہ ظاہر ہے آیا، اس میں کچھ اور لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا، جیسے میں نے جیسے کہا کہ جہانگیر ترین صاحب کو بھی ان کو بھی اپیل کا موقع مل جائے گا۔ اسی طریقے سے جس ڈسکوالیفیکیشن ہوئی تھی یوسف رضا گیلانی صاحب کی، جو ان کو بھی ایک موقع مل سکتا ہے۔ سو موقع تو اور لوگوں کو ملے گا، لیکن اصل یہ جو ریفر کیا جائے گا اس کو میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے ہی ریفر کیا جائے گا۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس سے پہلے جس وقت یہ ڈسکشن ہو رہی تھی کمیٹی میں، تو کمیٹی کی میٹنگ میں جو نیشنل اسمبلی کی جو کمیٹی تھی، اس کمیٹی میں سنا ہے کہ جی جو نوید قمر صاحب ہیں، انہوں نے جو پیپلز پارٹی کے سینئر لیڈر ہیں، انہوں نے آبجیکشن کیا کہ اس چیز کو مت ڈالیں، اس سے سیاسی یہ مسئلہ سارا سیاسی ہو جائے گا۔ ہم تو ایک ایسی چیز کرنا چاہ رہے تھے کہ جو ایک جس میں اوپر کنسنسس ہو، جس کے اوپر ایک کنسنسس ہے، اور جو کہ عدلیہ کو اور سپریم کورٹ کی جو چیف جسٹس کی جو پاورز ہیں ان کو ریفارم کرنے کی جو بات تھی، سو اس میں اگر یہ چیز ایڈ ہو جائے گی تو کچھ کنٹروورسیز آ سکتی ہیں۔ تو اینی ہاؤ اب دیکھیے گا پی ٹی آئی اس کے متعلق بات کرے گی، بہت سے جو پولیٹیکل جو کمنٹیٹر ہیں وہ اس کے اوپر بات کریں گے، میڈیا اس کے اوپر بات کرے گا۔ اب زیادہ بات آپ دیکھیے گا کہ میاں نواز شریف صاحب کے اوپر ہوگی۔ امینڈمنٹس کیا ہوئی ہیں، میں صرف تھوڑا سا بتا دوں آپ کو۔ ایک تو یہ کہ جی
184(3) کے تحت جو سو موٹو کا ایکشن ہے اس کے متعلق اب ایک کمیٹی بنا دی گئی بن جائے گی۔ جب یہ قانون بن جائے گا تو اس میں چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے، اس کے بعد ان کے جو 2 سینئر موسٹ ججز ان کے بعد ہیں، 3 ممبرس کی کمیٹی ہوگی، وہ سو موٹو کو دیکھے گی کہ کیا سو موٹو لیا جانا چاہیے کہ نہیں لیا جانا چاہیے۔ اس کمیٹی نے میجورٹی سے فیصلہ کرنا ہے، کنسنسس سے بھی کر سکتی ہے، میجورٹی سے فیصلہ کرنا ہے، اور اس کے بعد اگر فرض کریں کہ وہ سو موٹو لیا جاتا ہے تو وہ فیصلہ کرے گا کہ کون سا بینچ کتنے ممبر بینچ ہوگا، کون سا بینچ ہوگا جو کہ اس کیس کو سنے گا۔ اور اسی لحاظ سے پھر جو بھی کیسز جو باقی آتے ہیں، جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے اپیلز آتی ہیں، پٹیشنز آتی ہیں، جو مختلف فیصلوں کو، ہائی کورٹس کے فیصلوں کو چیلنج کیا جاتا ہے، تو ان فیصلوں کے متعلق بھی یہ ایک یہ جو قانون نیا بن رہا ہے جس کو پاس کر دیا نیشنل اسمبلی نے، اس میں یہ ہے کہ جی اس کے متعلق بھی یہی کمیٹی جو فیصلہ کرے گی کہ کس بینچ نے کون سا بینچ مطلب ہے کہ کون سا کیس سنے گا۔ تو اس لحاظ سے ایک ٹرانسپیرنسی آئے گی، اور وہی والی بات کہ جو سارا کا سارا مرکز بنا ہوا تھا چیف جسٹس، ان کا اختیار، اور پھر ان چیف جسٹس کے بعد جو بہت بڑی کنٹروورسی ایک مطلب ہے کہ چلتی رہی کہ جی جسٹس فاضل عیسیٰ صاحب کو کسی بھی اہم کیس میں چیف جسٹس صاحب نے کبھی بھی اپنے ساتھ نہیں بٹھایا، ان کو بہت ہی یعنی کہ جو مطلب ہے کہ ارریلیونٹ کیسز زیادہ تر ان کو دیے جاتے تھے، اور امپورٹنٹ بینچز میں بھی ان کو شامل نہیں کیا جاتا تھا، اور زیادہ تر پھر جو پی ایم ایل این کا یا پی ڈی ایم کی جو ایک اعتراض تھا کہ جی ان کے متعلق جتنے بھی جو فیصلے ہیں، جو سیاسی فیصلے ہیں جو کہ عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی کے حق میں ہوتے ہیں اور ان کے خلاف ہوتے ہیں، اس میں جو 3 ججز ہیں وہ اپنے مخصوص 3 ججز بیٹھ کے وہ فیصلہ کرتے ہیں، اور بینچ بنانے کا چونکہ اختیار چیف جسٹس کا ہے، تو اس لیے یہ ایک اس میں چیز شامل کر لی گئی۔ تو اب یہ ہے کہ اس میں ایک اور امپورٹنٹ پروویژن یہ ہے جس کا نواز شریف صاحب سے وہ یہ ہے کہ جی جو سو موٹو کا جو ہو، یا جس چیز میں جو کوئی ایسا کیس جو کہ لوور کورٹ سے ہو کے سپریم کورٹ نہ آئے اور ڈائریکٹ سپریم کورٹ فیصلہ کرے، جس طرح پہلے نواز شریف صاحب کے کیس میں ہوا، جہانگیر ترین صاحب کے کیس میں ہوا، اور کئی کیسز میں ہوا، تو اس میں آپ کو پتہ ہے کہ ریویو ہوتا تھا۔ تو اب یہ ہو گیا کہ اس قسم کے کیس میں اب ایک اپیل ہوا کرے گی، اپیل ہوگی، اور وہ اپیل پھر ظاہر ہے سنی جائے گی، اور اس اپیل میں پہلے یہ کنڈیشن ہوتی تھی کہ جی آپ وکیل چینج نہیں کر سکتے تھے، آپ وکیل بھی چینج کر سکتے ہیں، لیکن اہم بات یہ ہے کہ جی جو محسن داوڑ صاحب نے جو اس میں امینڈمنٹ سجیسٹ کی، جو کہ امینڈمنٹ اڈاپٹ کر لی نیشنل اسمبلی نے، پہلے انہوں نے اعتراض کیا بلاول بھٹو صاحب نے، لیکن بعد میں انہوں نے کہا کہ چونکہ ہم الائنس میں ہیں تو اپنی اس ریزرویشن کے باوجود ہم اس کو سپورٹ کریں گے۔ تو اب اس میں یہ ہے کہ اس کا جو ایفیکٹ ہے، یہ جو یہ جو قانون بنا، اس قانون کا اطلاق آج سے نہیں بلکہ ماضی سے اس کا اطلاق ہوگا۔ مطلب ہے کہ یہ ماضی میں جن لوگوں کو اپیل کا موقع نہیں ملا، بے شک وہ کوئی بھی ہو، اور ظاہر ہے سب سے زیادہ آبویس اور جو امپورٹنٹ ہیں وہ میاں نواز شریف صاحب ہیں آج کے سینیریو میں، ان سب کو اب اپیل کا موقع مل جائے گا۔ 1 مہینے کے اندر انہوں نے اپنی اپیل دائر کرنی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کی وہی 3 ممبر کا جو کمیٹی ہے اس نے پھر فیصلہ کر کے جی کون سی اپیل سنی جائے گی، کون سا بینچ سنے گا، تو اس طریقے سے یہ چیزیں آگے پروسیڈ کریں گی۔ بہت ہی امپورٹنٹ یہ ڈیولپمنٹ ہے۔ اب اس کا جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ ایک پولیٹیکل اینگل ہے، ایک اس کا جوڈیشری سے ریلیٹڈ وہ چیز ہے جس کے اوپر سپریم کورٹ کے اندر بہت شدید جس کے اوپر مطلب ہے کہ اختلاف ہے، اور سپریم کورٹ کے بہت سے ججز کہتے ہیں کہ نہیں، یہی والی بات جس طرح اس میں امینڈمنٹس کی گئی ہیں کہ اس طریقے کے ساتھ مطلب ہے کہ ریگولیٹ ہونا چاہیے، اور کوئی پاورز کسی ایک شخص کے پاس ون مین شو والی بات، جیسے کہ ون مین شو نہیں ہو سکتا، چیف جسٹس کے پاس ساری پاورز اس طرح اگر ہوں گی تو پھر انصاف کی فراہمی کو یقینی نہیں بنایا جا سکتا۔ یہ اعتراض ان کو بھی تھا، یہ اعتراض جو بار کونسلز کو بھی تھا، لیگل فریٹرنیٹی کو بھی، بہت سے ظاہر پولیٹیشنز کو بھی۔ یہ بہت ہی مطلب ہے کہ ایک امینڈمنٹس پازیٹیو امینڈمنٹس ہیں، اچھی امینڈمنٹس ہیں۔ پی ٹی آئی کے حامد خان صاحب نے بھی، آپ دیکھ لیں کہ وہ بھی بڑے کانسٹیٹیوشنل ظاہر ہے ایک ایکسپرٹ ہیں، بہت سینئر لائر ہیں سپریم کورٹ کے، انہوں نے بھی یہی انڈورس کیا کہ یہ امینڈمنٹس ہونی چاہیے تھی۔ نواز شریف والا اینی آؤ کیس جو میں بتا رہا ہوں کہ وہ اس اسپیکٹ جس وقت ان سے یہ بات لی گئی، ان کا ویو لیا گیا امینڈمنٹس کے بارے میں، اس وقت یہ چیز اس میں شامل نہیں تھی۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ جی جب یہاں سے سینٹ میں پاس ہو جائے گا، وہاں بھی میرا خیال اسی طرح کا یہ لا بن جائے گا اب، اور پھر پریزیڈنٹ بھی انکار نہیں کر سکتے، اگر فرض کریں انہوں نے انکار کر بھی دیا تو جوائنٹ سیشن کر کے یا دوبارہ یہ لیجسلیشن تو ہونی ہے، ورنہ وہی والی بات کہ 14 دن کے بعد دوبارہ، وہ 14 دن کے انتظار کے بعد وہ ویسے ہی قانون بن جاتا ہے۔ تو جو پریزیڈنٹ یہ تو پروسیس اب ہوگا۔ اب اگلا مسئلہ یہ ہے کہ کیا
ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ میں یہ چیز قانون کو چیلنج کیا جائے گا، سپریم کورٹ میں کوئی نہ کوئی جا سکتا ہے پٹیشنر، سو موٹو سپریم کورٹ لے گی اس کے اوپر کہ نہیں، اور پھر وہاں اصل میں بات یہ ہوگی کہ آج سپریم کورٹ یہ بات تسلیم کرے گی کہ نہیں کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے بارے میں یا جو ان کے اختیارات ہیں اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے پارلیمنٹ فیصلہ کرے، یا بیکاز جو ابھی تک کہا جا رہا تھا سپریم کورٹ کے اندر جو ججز کا جنرل ویو یہ تھا، ایک تو خیر بہت سے ججز اس کے حامی نہیں تھے، لیکن جو ججز کہتے تھے کہ یہ اختیارات کا ناجائز استعمال نہیں ہونا چاہیے، ان کا یہ خیال تھا کہ جوڈیشری کو خود جو ہے، جوڈیشری جو اب تمام فل کورٹ کو بیٹھ کے یا تمام ججز کو بیٹھ کے جو سپریم جوڈیشل ان کی پالیسی میکنگ باڈی ہے، تاکہ وہاں پہ بیٹھ کے یہ رولز ان کو امینڈ کرنے چاہیے جو سپریم کورٹ کے رولز ہیں، تاکہ یہ جو سارے کا سارا مرکز بنا ہے چیف جسٹس تمام ان اختیارات کا، کہ سو موٹو جو مرضی لے لیں، جو مرضی بینچ بنا دیں، جو کہ جس کے مرضی سامنے، جس بینچ کے سامنے مرضی رکھ دیں، یہ والی ساری چیز ختم ہونی چاہیے۔ سو اب وہ نہیں، رولز امینڈمنٹ ہوئے، لا بن گیا۔ لا کس نے بنایا؟ پارلیمنٹ نے بنایا۔ اب پارلیمنٹ کا ایک ایکٹ تھا، ایک ایسا ہی ایکٹ ہے جس کے اوپر جنرلی انہوں نے اس والے ایسپیکٹ کے اوپر سنا ہے، لیگل جو فیٹرنیٹی کے جو بار کونسلز ہیں ان کو بھی یا سینئر لائرز کو بھی انہوں نے کنسلٹ کیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس قسم کی جب پٹیشن سامنے آئے گی تو ان کا کیا رسپانس ہوگا، کیا اس کو یہ اس طرح انٹرپریٹ کر سکتے ہیں کہ یہ انڈیپینڈنس اور جوڈیشری کے اوپر ایک اٹیک ہے، اور ہم الاؤ نہیں کر سکتے کسی کو بھی کہ جی کوئی بھی ایون لا نہیں بنا سکتی جو ہے پارلیمنٹ۔ ایک میں آپ کو اس لحاظ سے بتا دوں کہ جو انڈیپینڈنس اور جوڈیشری ہے، یہ جو ہمارے آئین کے جو فنڈامنٹلز ہیں، وہ 4-5 ہمارے آئین کے فنڈامنٹلز ہیں، اس کے بارے میں جو ایک ججمنٹس بھی ہیں پرانی، اس میں تو ایون آئین میں ترمیم کے ذریعے بھی ان کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا ہے، جس طرح کہ ایک جو اسلامک پروویژنز ہے، اسی طریقے سے جو پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے، اور پھر اسی لحاظ سے انڈیپینڈنس آف یہ جو ہماری انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے۔ سو اب دیکھنا یہ ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ یا چیف جسٹس اور ان کے جو لائک مائنڈیڈ، ان کے جو خیال جو ان کے ججز ہیں، کیا ان کی طرف سے کوئی بینچ بنا کے تو اس کے اوپر کوئی کسی قسم کا ایسا کیا ریئیکشن آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا کہ جس میں اس لاء کو جب یہ بن گیا تو اس کو اسٹرائک ڈاؤن کرنے کی بات۔ سو کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی پاسبلٹی ہے۔ پی ٹی آئی آپ کو پتہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ جو ہے، یہ جو اس وقت یہ سارا سیشن تھا، یہ بیسیکلی انہوں نے سپریم کورٹ اور جوڈیشری کے اوپر یہ ایک حملہ ہے، بیسیکلی وہ اس کو اس طرح انٹرپریٹ کر رہے ہیں۔ سو بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگلے دنوں میں، آئندہ آنے والے دنوں میں یہ کیا ہوگا، لیکن اوور آل یہ لیجسلیشن میں آپ کو بتا دوں، یہ سپریم کورٹ کو جس طریقے سے یہ جو چیف جسٹس کی پاورز کو ریگولیٹ کرنے کی بات ہے اور انسٹیٹیوشنلائز کرنے کی، اسٹرکچر کرنے کی بات ہے، میری ذاتی رائے میں یہ قانون بہت اچھا ہے، اور یہ سب کی ڈیمانڈ تھی ویسے، میں آپ کو بتا دوں۔ لیکن اینی ہاؤ دیکھنا یہ ہے آپ کے سپریم کورٹ اس کو کس طرح سے اس کے اوپر اپنا رسپانس دیتی ہے، کیسے ریئیکٹ کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔